کے لیے آج کا میں آپ کو سر سید احمد خان کی سروسز کروائی تھی. اس میں ہم نے سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات اور علمی اور ادبی خدمات کر لی ہیں. اور اب ہم نے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات. مذہب کے حوالے سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی کس طرح سے رہنمائی کی اور مسلمان قوم کو انگریزوں کے مقابلے میں کس طرح سے ان کا تشخص اجاگر کیا، کس طرح سے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابل قبول بنایا. بیسکلی سر سید احمد خان کی جو مذہبی ان کے رجحانات تھے یا مذہبی نظریات تھے، ان سے ایون ان کے اپنے دوست تھے وہ بھی اتفاق نہیں کرتے تھے. اور سر سید احمد خان کی بیسکلی ان کی جو انٹینشنز تھی یا ان کی نیت تھی وہ یہی تھی کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان کسی طرح سے جو خلیج تھی، جو ایک ڈفرینس تھا، دوری تھی، اس کو ختم کیا جائے. اور بیسکلی یہ دوری تھی مذہب کی وجہ سے. اور سر سید احمد خان نے اس طرح سے ان کے بہت ساری چیزوں میں انگریزوں کے رہن سہن کو اپنانے کی باتیں کی. ان کا جو کرسچینٹی میں اور اسلام میں جو چیزیں ایک جیسی تھیں، کامن تھیں، آپ ان کو مسلمانوں کے سامنے لے کر آئے. آپ کا اصل میں ریئل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو کم کیا جائے، تاکہ دونوں قومیں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آ سکیں کہ ان کے آپس میں تضادات کم سے کم ہوں. اور آپ کی ساری جو مذہبی خدمات ہیں وہ اسی طرح کی ہیں جن کے اوپر آپ کی ایون جو مذہبی خدمات یا مذہبی نظریات تھے ان کے اوپر تنقید کی وجہ سے اور ان کی مخالفت کی وجہ سے سر سید احمد خان کی جو تعلیمی اور سیاسی خدمات تھیں ان کو بھی اس وقت کے مسلمان شک کی نظر سے دیکھتے تھے یا پھر پسند نہیں کرتے تھے. سر سید نے اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے بھی قابل قدر اقدام اٹھائے. آپ نے بہت مذہبی نوعیت کی کتابیں لکھی اور اپنے ساتھیوں سے بھی تحریر کروائیں. آپ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، خطبات حمدیہ لکھی، جو اس کے علاوہ تبین الکلام، رسالہ احکام طعام اہل کتاب اور اس طرح ان سمیت کئی کتب اور کتابچے کہتے ہیں جو چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، بکلیٹس، وہ لکھیں. سر سید اسلام کو جدید اور سائنٹیفک انداز میں پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ مغربی دنیا کے مفکرین اور عوام اس سے متاثر ہوں. یعنی سر سید احمد خان نے یہ کوشش کی کہ وہ اسلام کو سائنٹیفک جو اصول ہیں ان کے اوپر پورا کر سکیں. اور بیسکلی ان کی کوشش یہ تھی کہ جو انگریز مشینری جو تھی وہ اور انگریز جو تھے تبلیغ کرنے والے، وہ اسلام پر حملے ہی یہی کرتے تھے کہ اسلام کو بہت دقیانوسی مذہب قرار دیتے تھے، یا کیونکہ وہ حکمران تھے تو اسلام کے اوپر بہت سارے اس طرح کے نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اٹھاتے تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو سید احمد خان نے ان چیزوں کو اور اسلام کے ان بہت سارے نظریات کو جن کو وہ سائنٹیفک انداز میں پیش کر سکتے تھے، انہوں نے انہیں سائنٹیفک انداز میں پیش کیا اور اپنی طرف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام ایک جدید مذہب ہے تاکہ مغربی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں. ان دنوں مسلمانوں کے خلاف عیسائی مشینریوں نے محاذ کھول رکھے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی بھی آپ دیکھ لیں جیسے یورپین کنٹریز ہیں، کیونکہ اوور آل اسلامک کنٹریز کمزور ہیں تو وہ مسلمانوں پر، ان کے مذہب پر حملے کرتے رہتے ہیں. ان کو بہت سی چیزوں میں اس کو اظہار رائے کا یا حق اظہار رائے کی بات کرتے ہوئے مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہیں. سر سید نے دونوں قوموں کے درمیان مفاہمت کی راہ اپنانے پر زور دیا. آپ نے اسلام اور عیسائیت کو اللہ تعالیٰ کی یکے بعد دیگر، یعنی ایک کے بعد دوسرا آنے والے دو پیغامات کا مجموعہ کہا. اور یعنی آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جس طرح پہلے عیسائیت آئی اسی طرح اب اسلام آ گیا ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے آنے والے پیغامات ہیں. اور آپ نے مسلمانوں اور حکومت کے درمیان جو نفرت پائی جاتی تھی اسے بھی دور کرنے کی کامیاب کوشش کی. تبین الکلام جو آپ کی کتاب تھی اس میں آپ نے قرآن پاک اور بائبل کے مضامین کا موازنہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور ان میں کوئی تضادات یعنی کوئی اختلاف نہیں. بائبل کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہودی سے عبرانی زبان سیکھی کیونکہ بائبل عبرانی زبان میں ہے، جس طرح کہ قرآن پاک عربی زبان میں. سر سید کے مذہبی افکار سے علماء کرام کی بڑی تعداد نے اختلاف کیا، حتیٰ کہ علی گڑھ میں تحریک میں شامل علماء بھی ان کے ہم خیال نہیں تھے. ان کے ہم خیال مذہبی جو ان کے نظریات تھے ان سے ان کے ہم خیال نہیں تھے. یعنی سر سید احمد خان کے جو مذہبی نظریات تھے اس میں انہوں نے ان کے مذہبی نظریات میں بیسکلی عیسائیت کی چھاپ یا آپ کہہ لیں اس کا ریفلیکشن زیادہ نظر آتا ہے کہ آپ نے کرسچینٹی کو اسلام سے
قریب تر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے جو اس تحریک کے اندر شامل علماء تھے وہ بھی سر سید احمد خان سے ان کے مذہبی خیالات پر اختلافات رکھتے تھے۔ سر سید کے نظریات کی وجہ سے ان کے خلاف فتوے بھی جاری کیے گئے، ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن سر سید کا مقصد نیک اور مثبت تھا۔ یعنی سر سید کا مقصد صرف کیا تھا کہ اسلام کو اور کرسچینٹی کو ایک جیسے مذہب قرار دینا اور یہ ثابت کرنا کہ دونوں ایک جیسے مذہب ہیں، تو ان دونوں قوموں کے درمیان اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ وہ مسلمانوں میں رواداری اور محبت کے جذبات کو ابھارنا چاہتے تھے۔ رواداری یعنی برداشت کو، محبت کو۔ عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا سر سید نے مقابلہ کیا، یعنی ان کو اسلام سے محبت تھی، اسی لیے انہوں نے عیسائی مشنریوں کے اسلام کے خلاف جو بھی حملے ہوئے اس کا مقابلہ کیا۔ وہ حملے کیا تھے؟ علمی حملے، کتابی حملے۔ ولیم میور نے اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے، اسلام پر رقیق یعنی شدید حملے کیے، تو سر سید خاموش نہ بیٹھ سکے۔ انہوں نے انگلستان میں ولیم میور کی تحریر کی تردید میں خطبات دیے جو بعد ازاں خطبات احمدیہ کے نام سے چھاپے گئے۔ آپ نے اوپر خطبات احمدیہ کتاب کا نام پڑھا تھا، وہ سر سید احمد خان نے ولیم میور کی کتاب کے جواب میں وہ اپنے جو لیکچرز دیے تھے ان کو کمپائل کر کے ان لیکچرز کو، ان خطبات کو خطبات احمدیہ کے نام سے پبلش کیا گیا، اور بعد میں اس جو کتاب تھی اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی کی گئی۔ اس طرح سے سر سید احمد خان کی جو تھی اسلام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی انگریز کے، کسی حکمران کے نازیبا الفاظ بھی آپ سے برداشت نہیں ہوئے، اور آپ نے باقاعدہ اس کی علمی اعتراضات کا جواب بھی علمی طرح سے ہی دیا، اور اس کے خلاف باقاعدہ لیکچرز دے کر اپنے لیکچرز کو کتاب کی شکل میں شائع کیا۔ سر سید نے مساجد اور مدرسوں کے تالے کھلوائے۔ بیسیکلی سر سید احمد خان سرکاری ملازمت میں تھے۔ آپ 2 دفعہ جو لوکل کونسلز تھی ان میں میجسٹریٹ کے عہدے پر رہے، ان کے کونسلز کے ممبر رہے، اور سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی میں کئی انگریزوں کی جان بچائی تھی۔ اس وجہ سے بھی انگریز ان کو بہت وفادار اور اچھا سمجھتے تھے۔ اس چیز کا انہوں نے اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھانے کی بجائے مسلمان قوم کے لیے فائدہ اٹھایا، کہ مسلمانوں کے ثابت کیا کہ وہ سب انگریزوں کے خلاف نہیں تھے یا وہ سب باغی قوم نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو پاور تھی، اثر و رسوخ تھا، اس کا استعمال کرتے ہوئے جو مدرسے اور مساجد بند ہو چکی تھی ان کو کھلوا دیا، اور مسلمان اس قابل ہو گئے کہ وہ آزادی کے ساتھ دوبارہ سے اپنی مسجدوں میں نماز کی اور باقی فرائض کی ادائیگی کر سکیں۔ اور انگریز فوجیوں کے زیر استعمال جو عمارتیں تھیں وہ بھی مسلمانوں کو واپس دلائیں۔ اسی طرح مدرسوں میں جو دینی تعلیم کا اجرا تھا وہ بھی دوبارہ شروع ہو گیا، یعنی مدرسوں میں دینی تعلیم ختم ہو گئی تھی آلموسٹ۔ انگریزوں نے جو دینی تعلیم تھی اس کو ختم کر دیا تھا، یہ کہہ کر کے جو مدارس ہیں وہ حکومت کے خلاف باغیوں کو پیدا کرتی ہیں، لیکن سر سید احمد خان کی کوششوں سے اور اثر و رسوخ سے مسلمانوں کی جو مذہبی تعلیم تھی وہ بھی بحال ہو گئی، اور مدارس کو اور مساجد کا جو دوبارہ سے احترام بھی بحال ہو گیا، اور وہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی فرائض کو ادا کرنے کے قابل ہو گئے۔ اس طرح سر سید احمد خان کی جو مذہبی خدمات تھیں ان کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان دوبارہ سے اپنی مساجد کو آباد کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کو دوبارہ سے یہ موقع ملا کہ وہ برصغیر میں اپنی جو عبادت گاہیں ہیں، اپنی مساجد ہیں، ان کی حفاظت کر سکیں، وہاں پر اپنے فرائض کو ادا کر سکیں۔ اور سر سید احمد خان کی مذہبی جو خدمات تھیں ان سے یا مذہبی نظریات سے بے شک اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن سر سید احمد خان نے جو مسلمانوں کے لیے کی بہتری کے لیے جس نیت سے وہ کام کرتے رہے تھے، انہوں نے اسی کے اوپر مکمل طور پر کام کیا، اور ان کی جو سروسز تھیں ان کے جو اثرات تھے وہ بہت بعد تک ہمیں نظر آتے رہے، کہ مسلمانوں کی جو مدارس تھے وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع ہو گئے، مسلمانوں کے جو تعلیمی ادارے تھے وہ صحیح طرح سے کام کرنا شروع ہو گئے، ان کی مساجد دوبارہ سے آباد ہو گئی، اور اسلام پر اور نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے رہے تھے، سر سید احمد خان نے ان کا جواب دے کر یہ ثابت کیا کہ وہ ایک اسلام سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے سچے مسلمان تھے۔ سر سید احمد خان کی جو مذہبی خدمات ہیں وہ یہاں پر ختم ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔